والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے عصر کی مقرر انسان ٹوٹے میں ہے، مگر جو لوگ کے یقین لائے اور کیے بھلے کام اور آپس میں تاکید کرتے رہے سچے دین کی اور آپس میں تاکید کرتے رہے تحمل اور برداشت کی. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے عیب چننے والے کی، جس نے سمیٹا مال اور گن گن کر رکھا، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال سدا کو رہے گا اس کے ساتھ. کوئی نہیں، وہ پھینکا جائے گا اس روندنے والی میں. اور تو کیا سمجھا کون ہے وہ روندنے والی؟ ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی، وہ جھانک لیتی ہے دل کو. ان کو اس میں مون دیا ہے لمبے لمبے ستونوں میں. بزرگان محترم، یہ دو سورتیں سورہ عصر اور سورہ ہمزہ 103 اور 104 ان کے نمبر ہیں، اور یہ دونوں سورتیں مکی ہیں. پہلی سورت میں 3 آیتیں ہیں اور سورہ ہمزہ میں 9 آیتیں ہیں. سورہ والعصر علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی سورتیں ہیں ان میں سے ایک سورت یہ بھی ہے. اتنی مختصر ہے کہ الفاظ 14 ہیں اور حروف 68 60 پر 8 ہے، 168 ہے. تو اس صورت میں اللہ نے بہت ہی اہم بات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمانے کی قسم کھائی ہے. والعصر، زمانہ اور وقت بہت ہی اہم ہے. اس قدر اہم ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں. بعض مفسرین کے نزدیک عصر سے مراد عصر کا وقت ہے. وقت عصر بھی بہت اہم ہے، فضیلت بھی اس کی زیادہ ہے اور اہمیت بھی اس کی زیادہ ہے کہ اگر اس وقت کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو وہ دن ختم ہو جائے گا. وقت عصر حدیث میں ہے کہ جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی
وہ ایسا ہے کہ گویا اس کو لوٹ لیا گیا، یعنی لوٹ لیے جانے سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایسے ہی زمانے کو اور وقت کو استعمال نہ کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے لوٹ لیا گیا ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جب آپس میں ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو جدا ہونے سے پہلے یہ سورت سنایا کرتے تھے، اس سورت کی تلاوت کرتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 2 صحابہ ایسے تھے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً سبھی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ یہ سورت ہے تو بہت چھوٹی، لیکن اس میں پورا دین شامل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف اسی سورت کو کما حقو سمجھ لے، یہی سورت اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ گویا پورے قرآن کا جو مضمون ہے اس کا خلاصہ اس سورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک برف بیچنے والے کو میں نے دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، لوگوں اس آدمی پر رحم کرو جس کا اصل مال اور سرمایہ ہی گھل رہا ہے، گھٹ رہا ہے، جس کا اصل مال ہی گھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس کی اس آواز اور اعلان سے مجھے سورہ والعصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ آدمی اپنی عمر اور اپنے زمانے کو استعمال کرے، ورنہ عمر ختم ہو جائے گی، زمانہ ختم ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقت تیز تلوار ہے، وقت تیز تلوار کی طرح ہے، تم اس کو کاٹو ورنہ وہ تم کو کاٹ دے گی۔ تم اس کو کاٹو یعنی صحیح معنی میں اس کا استعمال کرو۔ زمانہ بہت اہم ہے، وقت اہم ہے کہ اس زمانے کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ اتنا اہم ہے کہ ایک ایک کے استعمال سے آدمی قیمتی بنتا ہے۔ ایک سیکنڈ ضائع ہو جائے سمجھیے اس کے ہاتھ سے یہ قیمتی چیز کھو گئی۔ تو جیسے جیسے وقت کو ضائع کرے گا اسی اعتبار سے اس کا خسارہ اور نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو زمانے کا استعمال، وقت کا استعمال انسان کو، آدمی کو بناتا ہے اور خسارے سے اس کو نکالتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو وہ ہے جو وقت کو صحیح معنی میں، صحیح کاموں میں استعمال کرتا ہے، فائدہ مند کاموں میں۔ تو اب اس کا وقت بھی صحیح استعمال ہوا، اب صحیح استعمال ہونے کی وجہ سے اس کے فائدے بھی اس کو حاصل ہوئے، فائدے بھی اس کو حاصل ہوئے، یعنی اصل مال بھی مل گیا اور اس کے اوپر نفع بھی اس کو حاصل ہو گیا۔ دوسرا وہ ہے جو وقت کو غلط کاموں میں استعمال کرے، خراب کاموں میں، غلط کاموں میں، گناہوں میں استعمال کرے تو اس کا نفع بھی ختم، اس کا اصل مال بھی ختم، الٹا اس کے اوپر بہت سے گناہ اور جرائم ڈال دیے گئے، نقصانات اپنے سر وہ لے رہا ہے۔
تو جو اصل مال ہے وہ بھی گیا، جو نفع ہے وہ بھی گیا، اس کے برعکس اس کے سر پر بہت سے گناہ اور گناہوں کے نقصانات آ پڑے۔ اور تیسرا وہ ہے جو وقت کو نہ صحیح کاموں میں استعمال کرے نہ غلط کاموں میں، دونوں میں نہیں، تو یہ شخص بھی خسارے میں ہے کہ اگرچہ اس کو نقصان نہیں ہوا بظاہر، لیکن جو نفع ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ نفع ہوتا تو کتنا فائدہ ہوتا، نفع نہ ہونے کی وجہ سے گویا نقصان ہی ہوا۔ اس لیے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو وقت کو صحیح معنی میں استعمال کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی وہی شخص بہت کامیاب ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ انسان یعنی انسان اس کی حقیقت، سارے ہی انسان یا انسان جس کو کہتے ہیں وہ مطلب ایک ہی ہوگا۔ ہاں وہ شخص خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے، گھاٹے میں نہیں ہے، جس کے اندر چار باتیں ہوں، چار صفتیں ہوں، چار خصلتیں ہوں، چار اچھی عادتیں ہوں گی تو وہ خسارے میں نہیں، گھاٹے میں نہیں، نقصان میں نہیں۔ ان میں سے دو کام وہ ہیں جو ہر انسان کی ذات سے متعلق ہے، اور دو کام اس کے علاوہ دوسرے سے متعلق ہے۔ ہر انسان کی ذات سے متعلق دو کام ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح۔ اور دوسروں سے متعلق بھی یہی دو کام ہیں کہ حق کی وصیت اور نصیحت کرتا رہے اور صبر کی وصیت اور نصیحت کرتا رہے۔ تو یہ چار کام ہیں جو ہر مسلمان کے ذمے، ہر کامل انسان کے ذمے اللہ نے رکھے ہیں۔ اس لیے ان کاموں کو، یہ چاروں کام ضروری ہیں، ایسا نہیں کہ ان میں سے ایک ہو باقی نہ ہو، بلکہ یہ چاروں کام ہوں گے تو نجات ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے، نیک کام کیے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے عمل صالح کہتے ہیں اللہ تعالی نے بڑا پیارا، علماء کرام نے اس طریقے کو لکھا ہے، عمل صالح کہتے ہیں حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، خوشنودی اللہ کی، خوشنودی مقصود اللہ کی رضا، ان باتوں کو ہی عمل صالح کہتے ہیں۔ حکم اللہ کا ہے، طریقہ رسول اللہ کا ہے، اور خوشنودی اور رضامندی اللہ کی ہے۔ یہ تین باتیں ہوں گی تو عمل صالح ہے، ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہوگی تو عمل صالح نہیں۔ حکم اللہ کا ہے، رسول کا طریقہ نہیں، عمل صالح نہیں ہے۔ اور حکم بھی اللہ کا ہے، طریقہ بھی اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے تو وہ بھی عمل صالح نہیں ہے۔ تو یہ تینوں باتیں ہوں، یہ ضروری ہے۔ تو عمل صالح، اب عمل صالح کی تعریف آ گئی، عمل صالح ہے کیا؟ عمل صالح علماء لکھتے ہیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا، اور جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچنا، ان دو باتوں کا مجموعہ ہی عمل صالح ہے۔ عمل صالح ہے۔
نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، عمرہ کرنا، قربانی کرنا، ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، دعائیں کرنا، تلاوت کرنا، صدقہ کرنا، یہ سب اعمال صالحہ ہے۔ ایسے ہی جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، حسد نہ کرنا، بغض نہ کرنا، گالی نہ دینا، یہ سب وہ برائیاں ہیں کہ ان کو نہ کرنا عمل صالح ہے، نہ کرنا عمل صالح ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بے شک قبول ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں جھوٹ بولنے کا موقع تھا، جھوٹ نہیں بولا، اللہ سے ڈر کر بچ گیا، اب دعا کرے گا تو قبول ہوگی، اس لیے کہ ایک نیک کام ہوا ہے۔ غیبت کرنے کا موقع تھا، غیبت اس نے نہیں کی، اللہ سے ڈرا اور غیبت سے بچ گیا، اب وہ دعا اللہ سے مانگے، اے اللہ ایک نیک کام آپ کی توفیق سے وجود میں آیا ہے، اس کی برکت سے میرا بیڑا پار کر دے، میرے کام بنا دے، اللہ دعا قبول کریں گے۔ تو ہم ایک ہی رخ کو عمل صالح سمجھتے ہیں، 10 مرتبہ اللہ کی مہربانی سے جھوٹ سے، غیبت سے، گناہوں سے بچتے ہیں، وہ بھی اعمال صالحہ ہیں۔ لیکن جھوٹ بولنے کا موقع ہو جھوٹ نہ بولے، غیبت کا موقع ہو غیبت نہ کرے، غیبت سننے کا موقع ہو غیبت نہ سنے، تو برائی کا موقع آئے اور اس برائی میں شریک نہ ہو، اس برائی کو نہ کرے تو عمل صالح ہے۔ ایمان تو الحمدللہ سب جانتے ہی ہیں کہ ایمان مفصل جن 7 باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، ان 7 باتوں پر ایمان لے آنا کما حق ہو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اور تقدیر پر۔ یہ باتیں ہیں تو ایمان تو الحمدللہ جانتے ہیں، عمل صالح کی یہ تفسیر ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور سچے دین کی حق پر قائم رہنے کی وصیت کرتے رہے، اور تحمل کی، برداشت کی، صبر کی وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو آپس میں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے وصیت کسے کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وصیت کہتے ہیں اس تاکیدی بہت ہی اہم بات کو جو ایک انسان دوسرے کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ کرتا ہے۔ دیکھو میری بات کو غور سے سنو، اگر تم میری بات کو نہیں سنو گے تو نقصان ہوگا، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انسان کہتا ہے، پہلے کہنے سے پہلے اسے آگاہ کرتا ہے میری اس بات کو بار بار سنو، اور نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے پوچھ لو۔ اسی لیے یہ فرق کیا گیا ہے کہ زندگی میں جو آپس میں ایک دوسرے کو اچھی بات کہتے ہیں وہ نصیحت ہے، اور آدمی مرنے سے پہلے جو کہتا ہے وہ وصیت ہے۔ اس لیے کہ مرنے سے پہلے جو کہتا ہے وہ پوری اہمیت کے ساتھ کہتا ہے، اور سننے والے بھی پوری اہمیت کے ساتھ سنتے ہیں۔ دیکھیں یہ آخر میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی لفظ وصیت لا رہے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے مرنے والے کی بات کو وصیت سے ہی تعبیر کیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ قرآن میں اور جگہوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ مرنے سے پہلے جو بات آدمی کہتا ہے وہ وصیت ہے، تو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو وصیت تاکید کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ جو نصیحت کی جائے، پوری تاکید کے ساتھ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب یہاں حق اور صبر کا معنی سمجھنا ہے۔ حق کا معنی ہے کہ صحیح عقائد اور اعمال صالحہ کا مجموعہ۔ اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی بات آ گئی، 2 باتوں کا مجموعہ ہے کہ کرنے کے کاموں کو کیا جائے، نہ کرنے کے کاموں سے بچا جائے۔ تو حق کا
حق اور صبر کا مشہور معنی اس کو میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو صحیح عقائد ہیں ان کو اپنایا جائے اور دوسروں کو بھی وہ عقائد سکھائے جائے، خود بھی اپنائے، دوسروں کو بھی ان عقائد کو سکھائے، اور اس کے ساتھ نیک اعمال خود بھی کرے، دوسروں کو بھی نیک اعمال کی تاکید کرے۔ تو یہ دو باتیں مل کر حق کی وصیت ہوتی ہے، یہ دو باتیں مل کر۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا جو بے ایمان ہیں ان کو ایمان کی دعوت دے، جو بے عمل ہیں ان کو عمل کی دعوت دے، دونوں باتیں آئیں گی۔ جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی دعوت دے، جو مسلمان ہو کر بے عمل ہیں ان کو عمل کی دعوت دے۔ تو دونوں باتیں ضروری ہیں۔ جیسے مسلمانوں کو مسجد لے آنا ضروری ہے، ایسے ہی غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ علماء سے پوچھ لیں اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو بے ایمان کو ایمان کی دعوت دی جائے، بے عمل کو عمل کی دعوت دی جائے، یہ ہے۔ اور دونوں میں عقائد بھی اور اعمال بھی۔ اب آگے صبر کا معنی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکے اور دوسروں کو بھی روکے، صبر کا معنی۔ صبر کا اصل معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا، گناہوں سے بچا لینا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو اب کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا تواصوا بالحق کا معنی امر بالمعروف، اور تواصوا بالصبر کا معنی نہی عن المنکر، نہی عن المنکر۔ تو ایمان لائے، عمل کرے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، چاروں کام ہوں گے، اور ان کاموں کے حدود ہیں، طریقے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح تو ہے الحمدللہ۔ اب امر بالمعروف بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے، نہی عن المنکر بھی ضروری ہے۔ امر بالمعروف فقط کافی ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے، نہی عن المنکر فقط کافی ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ دونوں ضروری ہیں اور ان کی حدود ہیں، حدود کے اعتبار سے ان کو کیا جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں انسان کو عمل سے روکنے والی عموماً دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کو ایمان اور عمل سے روکنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز شبہات، دوسری چیز شہوات۔ شبہات یعنی دین میں اشکالات اور مختلف اعتراضات، مختلف خیالات پیدا ہو جائیں۔ اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، شبہات ہیں، مختلف باتیں ہیں دین میں۔ ان شبہات کو دور کرنا تواصی بالحق ہے، حق کی وصیت کرنا اور اس کو سمجھانا، صحیح بات اس کے دل و دماغ تک پہنچانا۔ اور تواصی بالصبر، اس کی شہوتوں کو دور کرنا کہ عمل سے روکنے والی چیز اس کی شہوتیں ہیں، تو شہوتوں کو دور کر کے اس کو عمل پر لے آنا، خواہشات سے اس کو بچانا، یہ ہے۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا معنی ہے کہ شبہات سے اس کو دور کرنا، اس کے شبہات کو دور کرنا، اور تواصی بالصبر کا معنی ہے شہوتوں کو دور کر کے اس کو عمل سمجھانا۔ اور بھی اس کی مختلف تفسیریں علماء نے کی ہیں۔ بہرحال اتنی بات ضروری ہے کہ انسان کے ذمے فقط اپنی اصلاح کافی نہیں ہے۔ انسانی سمجھے کہ میری اپنی اصلاح ہو گئی اور میں صحیح ہو گیا، اس امت میں یہ بات نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا،
نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی آتے تھے، اصلاح کرتے تھے. چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی نہیں آئیں گے، اس لیے اصلاح کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ڈالی گئی. اب علماء ہیں تو ان کے اعتبار سے، پھر عام انسان ہیں تو اپنے اپنے علم کے اعتبار سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو اس کو سمجھنا ہے. اسی لیے تمام علماء نے اتفاق کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، اپنی اصلاح ہو جائے کافی نہیں ہے، دوسروں کی اصلاح. اپنی اصلاح اس کا نام ہے کامل ہونا، دوسروں کی اصلاح اس کا نام ہے تکمیل کرنا. تکمیل کرنا، دوسرے کو کامل کرنا. اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں طوفان آتا ہے تو بطخ کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ بطخ کو ڈوبنا نہیں ہے، اس کو ڈوبنا نہیں ہے. بطخ را اس طوفان چھ باک، اسے کیا خوف ہے. لیکن جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے، مصیبت کا عذاب آئے گا تو نیک عمل کرنے والے بھی اس میں ڈوبیں گے، ان کی ذمہ داری ہوگی، وہ پکڑ میں آئیں گے. اس لیے ہر مسلمان کے ذمہ ہے وہ امر بالمعروف بھی کرے اور نہی عن المنکر بھی کرے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں امر بالمعروف کافی ہے، نہی عن المنکر نہیں، غلط فہمی ہے. دونوں باتیں ہیں اور دونوں کا ہونا ضروری ہے. ان چار باتوں کا مجموعہ ہی یہاں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں کہ ایمان ہو، عمل صالح ہو، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہو. اس کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں دوسری سورت ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے اور عیب چننے والے کے لیے. یہ بھی بہت اہم سورت ہے. اللہ نے اس میں مختصر سی سورت میں بہت اہم مضمون بیان کیا ہے. یہاں پہلے ہم یہ سمجھیں ہمزہ اور لمزہ کیا ہے. ہمزہ اور لمزہ، آگے ایک تیسری خرابی ہے. ہمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنا، یعنی غیبت کرنا. لمزہ کہتے ہیں رو در رو، سامنے کسی آدمی کی برائی کرنا، آمنے سامنے برائی کرنا، یہ ہے لمزہ. اب بعض علماء کہتے ہیں ہمزہ ہے آمنے سامنے برائی کرنا، اور لمزہ ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی لغت میں یہ دونوں معنی ہر ایک کے لیے گویا استعمال ہو رہے ہیں عربی ڈکشنری میں، لغت میں. لیکن جو مشہور ہے زیادہ تر مفسرین جس معنی کو لے رہے ہیں، ہمزہ کا معنی ہے غیبت کرنا، لمزہ کا معنی ہے سامنے برائی کرنا. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالی خرابی کیوں ان کی بیان کر رہے ہیں. یہ آیتیں، یہ سورت یوں نازل ہوئی کہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور آپ نے اپنی نبوت کی تبلیغ شروع کی، اور اس قدر بہترین انداز میں، پیارے انداز میں، اخلاق کے ساتھ آپ کی تبلیغ شروع ہوئی کہ ہزارہا کوششیں ناکام ہو گئی اور آپ کا کام بڑھتا ہی رہا. اب ظاہر سی بات ہے جو دشمن ہوں گے، جو حاسد ہوں گے، وہ اگر کام کو نہیں روک سکیں گے تو پھر ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک تو پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتے ہیں، جب کام کو روک نہیں پاتے ہیں تو ایک پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں اور کبھی کبھی سامنے برائی کر ڈالتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی طریقہ اپنایا گیا کہ اکثروں نے پیٹھ پیچھے برائی کی اور بعضوں نے سامنے.
آمنے سامنے رو در رو برو برائی کی. یہ دونوں بڑی سخت برائیاں ہیں. پیٹ پیچھے جو برائی ہوتی اسے غیبت کہتے ہیں. غیبت بہت شدید برائی اس لیے ہے کہ جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اس پر کیا الزام لگ رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے پیٹ پیچھے اس کے اوپر کیا الزام لگ رہا ہے. اگر وہ الزام اس کے سامنے آتا تو وہ جواب دیتا, لیکن اس کی زحمت نہیں کی جاتی اور پیٹ پیچھے ہی اس کی برائی ہوتی ہے. اب یہ برائی پھیلتی جاتی ہے اور عموماً وہ آدمی اس سے بری ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. تو ہمزہ پیٹ پیچھے برائی کرنا نہایت شدید ہے. حدیث میں غیبت کی اتنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید بیان کی ہے کہ اس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی برائیاں اور وعیدیں بیان کی گئی ہیں. اس لیے ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی اور مسلمان کی غیبت کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. ایسے سینکڑوں ہیں جو الحمدللہ غیبت سے اپنا دامن بچاتے رہے. غیبت کرنا بھی برائی ہے, غیبت سننا بھی برائی ہے, تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے. غیبت کی مجلس ہے, نہیں کر رہا ہے اور سننے کا موقع ہو رہا ہے, اگر ہمت ہے تو روک دے, ورنہ اچھے طریقے سے وہاں سے نکل آ جائے. کوئی بہترین طریقہ استعمال کر کے اگر روک نہیں سکتا ہے, خود وہاں سے علیحدہ ہو جائے. یہ بہترین آسان علاج ہے. لمزہ لمزن سامنے برائی کرنا, سامنے اس کو گالی دینا, سخت سست کہنا, برا بھلا کہنا. یہ سخت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب کے سامنے کم از کم جو کہتا ہے اس کے سامنے اس کی توہین ہوتی ہے, تذلیل ہوتی ہے, اسے ذلیل کیا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے جواب دے, ہو سکتا ہے خاموشی اختیار کر لے, لیکن جو ذلت ہو گئی اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا علاج ہوگا؟ اس لیے سامنے برائی کرنا آدمی کی بہت بڑی توہین ہوتی ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے تم غیبت نہ کرو, کہتے ہیں ہم یہ بات سامنے کہنے پر بھی قادر ہیں. اور یہاں سامنے کہنے کی وعید بھی آ چکی ہے, سامنے کہنے کی وعید بھی آ چکی ہے. علماء نے لکھا ہے ہم سامنے کہنے پر قادر ہیں, اس کی وجہ سے غیبت جائز نہیں ہوتی, غیبت حلال نہیں ہوتی, وہ حرام ہی رہتی ہے. اب گویا گناہ کے لیے ایک حیلہ تلاش کر لیا جاتا ہے, ایک حیلہ تلاش ہو جاتا ہے کہ ہم قادر ہیں لہذا ہم سامنے قادر ہیں, تو پیچھے قادر کیوں نہیں ہیں؟ آپ سامنے قادر ہو سکتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے یہ گناہ جائز نہیں ہو جائے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, بڑی خرابی ہے ہر غیبت کرنے والے اور ہر تانا دینے والے کے لیے. تانا دینا سامنے ہوتا ہے اور عیب چننا پیچھے ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں عیب چننے والے. بہت بڑی خرابی ہے ہر غیبت کرنے والے اور عیب چننے والے کے لیے, ہر غیبت کرنے والے اور ہر تانا دینے والے کے لیے. اب سبب کیا ہے غیبت کا اور تانا دینے کا سبب کیا؟ اس کو اللہ بیان کرتے ہیں. اس کا سبب عموماً مال کی زیادتی ہوتی ہے. مال کی زیادتی کی وجہ سے عہدے بھی آتے ہیں, طاقت بھی آتی ہے اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو بنیادی سبب مال کی زیادتی, اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں الذی جمع مالا وعددا, جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن کر رکھا, یعنی مال کو جمع کرتے جا رہا ہے اور بار بار اس کو گن رہا ہے, بار بار. اور یہ گننا ایک تو فخر کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک
بخالت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مال میں کمی تو نہیں آئی، کمی آ گئی ہوگی اس لیے بار بار گننا ہوتا ہے. یہ بخالت اور بخل کی وجہ سے یہ گننا ہوتا ہے فخر کی وجہ سے کہ دیکھو اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے. اللہ کہہ رہے ہیں بڑی خرابی ہے ہر غیبت کرنے والے، ہر تانا دینے والے کے لیے جس نے مال کو سمیٹا اور اس کو گن گن کر رکھا، یعنی مال کو گنتے رہتا ہے، جمع کیے جاتا ہے. بڑی بخالت، بڑی حرص و ہوس اس کی طبیعت میں ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، اب اس کا یہ طریقہ کہ مال کو جمع کرتے رہتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وہ یہ خیال کرتا ہے اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. ان مالہ اخلدہ، اس کا وہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اس کو ہمیشہ رکھے گا. دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ مال ہمیشہ رہتا ہے نہ اس کو ہمیشہ رکھتا ہے. مال ہمیشہ نہیں رہتا. اگر مال یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ رہ بھی جائے تو وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اس کو دنیا سے جانا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے خیالات کی تصویر کھینچ رہے ہیں. اس کا یہ خیال ہوتا ہے، اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ گویا اس کو مال اس کو ہمیشہ رکھنے والا ہے، اس کا مال سدا اس کے پاس رہنے والا ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. اب کیا مال جمع کرنا جائز نہیں ہے؟ بے شک مال جمع کرنا جائز ہے اور گننا بھی جائز ہے. یہاں اس کی برائی ہو رہی ہے جو مال کے حقوق کو ادا نہیں کرتا. مال کے جو واجبات حقاں ہیں، جو حقوق واجبہ ہیں، ان کو ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ نہیں دیتا، اور اپنے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں ان پر خرچ نہیں کرتا، دینی ضرورتوں میں خرچ نہیں کرتا، بخالت کرتا ہے، ہاتھ کو روک لیتا ہے اور مال کو حقوق واجبہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ شخص مراد ہے. تو فرمایا جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا ہے، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہے گا، ہمیشہ رہے گا، جبکہ یہ صرف خیال ہے، حقیقت کچھ نہیں. کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرما رہے ہرگز نہیں، یعنی مال سدا رہنے والا نہیں ہے. اور مال کی بنیاد پر غیبت کرنا، تانا دینا ہرگز جائز نہیں ہے. یاد رکھ لیں لینبذن فی الحطمہ، اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا، حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. حطمہ کیا ہے؟ روند دینے والی، موندنے والی، توڑ پھوڑ کرنے والی، ختم کرنے والی. حطمہ یعنی اس کو آگ میں ڈالا جائے گا اور آگ اس کو توڑ پھوڑ کر فنا کر کے رکھ دے گی، ختم کر کے رکھ دے گی. نہ اس کا وجود ہوگا نہ اس کے مال کا وجود ہوگا، سب ختم ہو جائیں گے. کلا، ہرگز یہ چیز قابل فخر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے غیبت اور طعنہ حلال نہیں ہے. لینبذن فی الحطمہ، اگر یہی اس کا طریقہ رہے گا تو اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے حطمہ کیا ہے. کتنا اچھا انداز ہے اللہ کا، سمجھا رہے ہیں. اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ حطمہ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں. مانا تو بتا دیا گیا، روندنے والی، موندنے والی، ختم کر دینے والی، توڑ اور پھوڑ کرنے والی. اس کو اللہ کہہ رہے حطمہ نار اللہ الموقدہ، ایک اللہ کی آگ ہے جو سلگائی گئی ہے. اللہ کی آگ ہے نار اللہ الموقدہ، جس کو اللہ کے حکم سے سلگایا گیا ہے، جو جلائی گئی اللہ کے حکم سے. اللہ کی آگ ہے، ساری آگ اللہ ہی کی ہے، لیکن نہایت خوفناک اور خطرناک ہے. اس کے سامنے دنیا کی آگ ہی نہیں ہے. گویا
دنیا کی آگ آگ ہی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں لیکن اللہ نے معجزہ کے طور پر اس کو پیدا کیا تھا، تو اس لیے کہہ رہے ہیں ناقۃ اللہ. اسی لیے یہاں کہہ رہے ہیں نار اللہ، اللہ کی آگ ہے. اللہ کی آگ کیسی ہے؟ حدیث میں ہے کہ جہنم 1000 سال تک دہکائی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکائی گئی، اس کو بھڑکایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا تو سیاہ ہو گئی. اب جو جہنم ہے وہ سیاہ ہے، اللہ حفاظت کرے. تو ہزاروں سال جس کو دہکایا گیا ہو، وہ کہہ رہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو دلوں تک جا پہنچے گی، جو دلوں تک جا پہنچے گی. بہت اہم مضمون بیان کر رہے ہیں. التی تطلع علی الافئدہ، جو جھانک لیتی ہے دلوں کو، دلوں تک جا پہنچے گی. دنیا کی آگ بھی دلوں تک پہنچتی ہے. ہر آگ، جو آگ بجھائی نہ جائے وہ جلاتے ہوئے دل تک بھی پہنچتی ہے. اور اللہ نہ کرے یہ آگ کسی کو لگے، اس کے سارے اعضاء کو جلاتے ہوئے دل کو، دماغ کو بھی جلا دیتی ہے، سب کو بھی جلا دیتی ہے. لیکن دنیا کے اور آخرت کے آگ میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ دنیا کی آگ اگر اعضاء کو لگے، دل تک پہنچنے سے پہلے انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے اور انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا دل جل رہا ہے. دل تک پہنچنے سے پہلے آدمی کی اور جاندار کی موت ہو جاتی ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا. مگر جہنم کی آگ وہ ہوگی، چونکہ جہنم میں موت نہیں آئے گی، اس لیے وہاں جو آگ اعضاء کو لگے گی وہ اعضاء کو جلاتے جلاتے دلوں تک پہنچے گی اور آدمی محسوس کرے گا، اس کو خوب مشاہدہ ہوگا کہ اس کا دل جل رہا ہے. یہ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، دلوں کو جھانک لے گی. اللہ حفاظت کرے. تو ایسی آگ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، جا پہنچتی ہے. انہا علیہم موصدہ، بلا شبہ اس کو ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا، اس آگ کو ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، لمبے لمبے ستونوں میں. یعنی جہنم میں اس کو جو ڈالا جائے گا اس کے آس پاس بہت لمبے لمبے ستون ہوں گے، وہ سارے ستون آگ کے ہوں گے. اس کے اوپر اس کو بند کر دیا جائے گا، گویا آگ کی صندوق میں رکھ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. جیسے صندوق کو بند کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی جہنم بند کر دی جائے گی. اب اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں غیبت اور طعنہ دینا یہ سب برائیاں ہیں، اور یہ برائیاں اصلاً کافروں میں ہیں، کافروں کی بات ہو رہی ہے. مگر یہ برائیاں مسلمانوں میں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ بیمار میں صحت کی علامتیں ہیں اور صحت مند میں بھی بعض بیماریاں ہوتی ہیں. آدمی مکمل صحت مند ہوتا ہے مگر اس کے اندر کئی بیماریاں ہوتی ہیں. ایسے ہی کہ مومن میں کافروں کی خصلتیں آ سکتی ہیں، تو غیبت کافروں کی خصلت ہے، طعنہ دینا کافروں کی خصلت ہے، اور حرص و ہوس کے ساتھ مال جمع کرنا یہ بھی کافروں کی خصلت ہے. اگر یہ مسلمانوں میں اللہ نہ کرے آ جائے تو مسلمانوں کے اندر بڑی تباہی مچاتی ہے. اللہ حفاظت.